ہارون صاحب سب سے پہلے تو میرا سوال تو سن لیں, مسکرائیں تو مت آپ. ہارون صاحب اچھی بات یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب کی صحت کے بارے میں ملاقات ہوئی ہے کراچی کے بلاول ہاؤس میں, صحت کے اسلام آباد کے بلاول ہاؤس میں. اچھی بات ہے کہ ان کی صحت کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا حال احوال ہیں. مونس الہی صاحب سے دریافت کیا گیا. آپ مجھے یہ بتائیں, کسی کی صحت کے بارے میں پوچھنا ہو تو اس کے گھر جاتے ہیں, ہاں ٹیلی فون بھی یا ٹیلی فون کرتے ہیں. بلا کے کسی شخص کو پوچھنا کہ آپ کے تایا جان کی صحت کیسی ہے اور والد صاحب کے مزاج بخیر ہیں, یہ کوئی بات قابل فہم ہے؟ بات یہ ہے, کیا مقصد تھا اس ملاقات کا؟ بات یہ ہے, مقصد صرف ایک ہے, عمران خان سے نجات حاصل کر. اتحادیوں کے ساتھ ان کے مل کے قافلے کی اتحادی ہے, وہ عرصے سے کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کے کیسز شہباز شریف کے بھی اور زرداری صاحب کے بھی پینڈنگ ہوتے رہے ہیں. اب ان کے بھی یہ عدالتیں بن گئی ہیں. پچھلے چیف جسٹس صاحب نے تو بینچ توڑ دیے تھے اور ججوں کے تبادلے کر دیے تھے, اور زرداری صاحب کے بھی اب زیادہ پینڈنگ نہیں ہو سکتے, انہیں طلب کر لیا گیا. اب کھیل یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان سے نجات حاصل کر لی جائے. مونس الہی کو ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ پیشکش کی ہے, چاہو تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن جاؤ اور چاہو تو وزیر اعظم بن جاؤ. اس حد تک مونس الہی کو انہوں نے آپشن ہی دے دیا ہے. نہیں, وہ دیکھیں نا, وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ بازو جو ہے بیلنے میں پھنس گیا ہے, گنے کا رس نکالنے والے بیلنے میں پھنسے ہوئے ہیں بہت بری طرح زرداری صاحب بھی, شہباز شریف صاحب. ٹھیک. اب مشکل یہ ہے کہ اس کا حل کوئی ہے نہیں. چودھری منظور صاحب نے کہا, پیپلز پارٹی کے لیڈر نے بجا کہا کہ جیسے ہی ہم موو کرتے ہیں, یہ جو اتنی شد و مد سے وہ کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد منظور ہو سکتی ہے, کبھی پاکستان کی تاریخ میں آپ کو یاد ہے عدم اعتماد کی کوئی تحریک منظور ہوئی ہو ریسنٹ پاس پچھلے 25-30 سال میں؟ کبھی ہوئی ہے؟ تو کانفیڈنس کس بات کا ہے؟ کانفیڈنس نہیں ہے نا, تاثر ہے کانفیڈنس کا. وہ غالب کا مصرع ہے, طفلان خود معاملہ قد سے عصا بلند. بات یہ ہے کہ کچی گولیاں کھیلے ہیں چودھری برادران. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی وہ کریں گے تو مریم اس کو سیبوٹاج کر دیں گے, نواز شریف اس کو سیبوٹاج کر دیں گے. چودھری پرویز الہی کو یا ان کے صاحبزادے کو وزیر اعلیٰ بنانے کا مطلب کیا ہے کہ نون لیگ ڈائلیوٹ ہونی شروع ہو جائے. ٹھیک ہے نا, ان کی تو کیپیسٹی ہے نا, وہ تو سیاستدان ہیں. وہ تو 2002 میں صفایا کر دیا تھا نون لیگ کا, ساری پارٹی سمیٹ کے لے گئے تھے. اگر انہیں پھر موقع ملے اور حالات سازگار ہوں تو چلیے سب کو نہ لے جائیں تو آدھے بھی نہ لے جائیں تو 1/4 ہی لے جائیں, تو اس کا بنے گا کیا؟ تو وہ ایک ڈیسپریٹ ایفرٹ ہے کہ کسی طرح کاف لیگ مل جائے. کاف لیگ کیوں مل جائے گی؟ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی ہفتوں سے چودھری پرویز الہی عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں, حتیٰ کہ اپنا ترین صاحب کی, جن کی جہانگیر ترین کی مخالفت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کو بھی ڈسکارڈ کیا. ظاہر ہے ایک زیادہ گہری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور ان حالات میں یہ بچگانہ بات ہے نا ایک بالکل, کہ مونس الہی سے کہیں اور مونس الہی صاحب اپنے والد صاحب کو قائل کر رہے ہیں, والد صاحب اپنے بڑے بھائی کو بھی قائل کر لیں, اور پوری پارٹی جتنے بھی ارکان ہیں ان کو قائل کر لیں, اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی نظر انداز کر دیں, اور عمران خان کے ساتھ اپنا الائنس بھی توڑ دیں, اور نو کانفیڈنس موو بھی ہو جائے. یہ ایک پیٹرن ہے جو چندر شیکھرا کو بنا دیا تھا, جیسے اس نے اندرا گاندھی کے صاحبزادے نے, کیا نام ہے, راہل گاندھی, نہیں ان کے والد سے, تو 6 مہینے کے بعد جو ہے کچھ وقت ٹالنا ہے. یہ منی لانڈرنگ جو ہے, یہ پتیسے والے کے پاس, گول گپے والے کے پاس, گنے کا رس بیچنے والے پاس جو اربوں روپے نکلے ہیں, ان کی فیکٹری میں نکلے ہیں کلرکوں کے پاس,
انہوں نے مختلف لوگوں کے نام پہ جمع کرائے ہوئے تھے. اور ایک انٹرویو میں زرداری صاحب نے یہ بھی کہا تھا آن ریکارڈ کہ اگر اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں تو وہ ذمہ دار ہے, میں ذمہ دار نہیں ہوں. یہ بھی آن ریکارڈ ہے, انہوں نے کہا کہ جی چیئرمین آپ کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ. یہ ہے. باقی جو خبریں ہیں نا وہ آپ کو کئی دفعہ تو بتایا ہے کہ ستارے کچھ نظر آتے ہیں کچھ. اور فیصلہ مونس صاحب نے نہیں کرنا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. ٹھیک. فیصلہ جو ہے وہ خاندان میں بیسیکلی چودھری پرویز الہی کرتے ہیں, اور چودھری پرویز الہی فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے تحریک انصاف کا ساتھ دینا ہے. ٹھیک ہے, کم از کم اس وقت ان کا فیصلہ یہی ہے. جب حالات بدل جاتے ہیں وہ پھر دوسری بات ہے. آئندہ الیکشنز کے لیے فنڈز کی بھی ضرورت ہے, شاید اس لیے بھی تحریک انصاف کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں. ترقیاتی پروگرام کے لیے فنڈز کی بھی ضرورت ہے, سیاسی طور پہ ان کی یہ ضرورت ہے. سیاست اپنی ضرورتوں کے اور مفادات کے تابع ہوتی ہے. درست. یہ وہ خواب ہیں جو دن کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں. یہ ہے اصل قصہ. تو کیا آپ کارڈ کھیلیں گے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہارون صاحب, کاف لیگ, کہ دیکھیے ہمارے پاس یہ بھی آپشن موجود ہے؟ تو شاید نہیں, وہ تو کیا, یہ تو آپ 5 منٹ تو مجھے لگے یہ معلوم کرنے میں کہ قصہ کیا ہے, تو عمران خان کو کتنی دیر لگی ہوگی, ان کے علم میں نہیں ہوگا. اور چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ ان کو سیاست میں کوئی 2-2.5 سال گزرے ہیں. 50 سال کی سیاست ہے. دیکھیے نا کب چودھری ظہور الہی کی گرفتاری کا زمانہ ہے, یعنی وہ زیر عتاب آ گئے تھے بھٹو صاحب کے 72-73 میں, مچھ جیل میں بھیجے گئے, پلان کیا گیا. اکبر بگٹی نے مجھے خود بتایا, میں نے ان سے ذاتی طور پہ کنفرم کیا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ آپ سب کو یہ کہا گیا تھا کہ چودھری ظہور الہی کو ایک جیل سے دوسری جیل میں منتقل کرتے ہوئے بعد میں کراچی منتقل کر دیا گیا, انہیں قتل کر دیا جائے. انہوں نے کہا ہاں مجھے کہا گیا تھا. میں نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا. اور اکبر بگٹی اس طرح کے آدمی تھے کہ ان کی مرضی کے خلاف بلوچستان میں وہ وزیر اعلیٰ تھے نا, کچھ ہو نہیں سکتا تھا. چودھری شجاعت صاحب نے بھی اپنی کتاب میں آٹو بایوگرافی میں بھی لکھا ہے, مشہور بات ہے. تو اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ سارے کھلاڑی سب کر رہے ہیں آؤ فوغاں, سب مزے میں ہیں, لیکن مزے میں نہیں ہے ویسے. تو یہ تھی اصل میں ملاقات کی غائب. ٹھیک ہے. ایک تو ہارون صاحب چلیے سیاست کے حوالے سے بات چلنے کے لیے, پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ایک تو کل ہونے جا رہا ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے, ساری قیادت وہاں پہ جمع ہوگی. پیپلز پارٹی نے بھی جانے کا فیصلہ کیا ہے وہاں پہ کہ ہم بھی پہنچیں گے. دیکھیے یہ عجیب معاملہ ہے, ساری بحث ایک چیز پہ آ کے رک گئی ہے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین. اس میں اور بہت سی اصلاحات ہیں, اس کا کوئی ذکر نہیں کر رہا. اچھا, اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس میں دھاندلی ہوگی. 91 کروڑ ووٹ ڈالے گئے انڈیا کے پچھلے الیکشن میں, الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال کی گئی, کوئی قابل ذکر شکایت نہیں ہوئی. پھر یہ اس میں یہ تھوڑی ہے الیکٹرانک مشین میں کوئی اپنا وہ کر لے گا, وہ تو الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہوگی. الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ نگران کون ہوگا؟ الیکشن کمیشن ہوگا. صحیح. اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی چاہے تو اس میں سے پرچی بھی نکال سکتا ہے, بٹن دبانے کے بعد پرچی نکالی جا سکتی ہے. یعنی الیکشن کمیشن اگر جائزہ لینا چاہے تو اس کی پرچی نکالی جائے گی, کم از کم 10-20 لاکھ پرچیاں تو نکالی جا سکتی ہیں. ہر پولنگ سٹیشن پہ 2-4-10 پرچیاں نکال کے دیکھا جا سکتا ہے. وہ مشین میں گڑبڑ تب ہو سکتی ہے کہ اگر یہ الیکشن کمیشن بھی ملا ہوا ہو, حکومت بھی ملی ہوئی ہو, وہاں پولنگ سٹاف بھی اندھا ہو سارا جو اپنا, پھر یہی صورت ہے. اور جو پارٹیوں کے نمائندے ہیں تو وہ ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اعتماد میں لیے بغیر اپوزیشن کو اور الیکشن کمیشن کو, الیکشن کمیشن خود ایک فریق بن گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کے سارے اعتراضات غلط ہیں. صحیح. لیکن الیکشن کمیشن کے چیئرمین کی جو نامزدگی دیکھیے, الیکشن کمیشن کے ارکان کی نامزدگی کیسے اپوزیشن کی حکومت کی مرضی سے ہوا. کیا لطیفہ کیا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کے چیئرمین خان صاحب نے اپنے لوگوں کے کہنے پہ ایسے آدمی کو بنا دیا کہ جس کے بارے میں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نون لیگ کا آدمی ہے. خود کہہ رہے ہیں کہ آگ لگا دو, آگ لگا دو.
आजम पैसे लिए हुए हैं। आजम सवाती। हाँ, वो तो मतलब चूंकि पार्लियामानी पार्टी में कहा है तो शायद अदालती कार्रवाई नहीं हो सकती, वरना तो वो अगर अदालत में चले जाते तो क्या सबूत देते पैसे लिए हुए हैं। वो इस तरह की हमाकतें पीटीआई करती रहती, जैसे अब बल्दियाती इलेक्शन पे आएगा इस पे कैंटोनमेंट बोर्ड पे, तो फिर मैं क्या यहाँ पे क्या हमाकतें चले आपने कैंटोनमेंट बोर्ड की सबसे अलमनाक एक और अलमनाक बात है कि अखबार में बाइकाट करेंगे इजलास का, सदर साहब के इजलास का तो बाइकाट कर दिया, उसका भी शायद कर दें। वो मीडिया अथॉरिटी बिल के ऊपर हारून साहब बड़ी बहस चल रही है ना। देखे ना, अब आप सोचिए समझे बगैर एक तरफा तौर पे आज एक बयान आया है कि एतमाद में लिया जाएगा। भाई आप एक तरफा तौर पे कैसे कर सकते हैं? ठीक है। और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया, इलेक्शन कमीशन भी फरीक बन गया। तो ऐसा लगता है कि एक अनारकी की तरफ हम जा रहे हैं, कफरा तफरी फैली हुई है, कोई चीज़ सोच समझ तहम्मुल का मुजाहरा दोनों तरफ से होना चाहिए। कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हारून साहब, अभी तक जो गैर हतमी नताइज और गैर सरकारी नताइज हैं उनके मुताबिक मुतज़ाद इत्तलात हैं। कहीं पर ऐसा तासुर है कि शायद पीटीआई लीड कर रही है, आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है कि कहीं पे पीटीआई ही लीड कर रही है? और ज़्यादातर बल्दिया अदारों में पीटीआई ही के लोग होंगे।